السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 530 سبق ہے۔ محترم بزرگوں، اللہ والوں کے، بزرگوں کے، علماء کے اور دین کے خدام کے دنیا سے جانے کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ چند مہینے پہلے ہی ہم نے حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور کو کھویا ہے۔ ان کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ وہ داغ فراقت دے کر چلے گئے۔ ان کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتے چلتے بہت بڑی تعداد پچھلے چند مہینوں میں، یہ 2-3 مہینوں میں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اکابرین کی داغ مفارقت دے کر چلی گئی، جو ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس طرح سے علماء کا کثرت کے ساتھ میں دنیا سے چلا جانا، یہ ہمارے لیے بڑی فکر کی بات ہے۔ اور ابھی وہ غم تھما بھی نہیں تھا کہ حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب، صدر مفتی مدرسہ ماہی پالنپور، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ ان کے وصال کی ابھی خبر پڑھ ہی رہے تھے کہ پھر اچانک میرے بہت عزیز دوست ہے مولانا الیاس صاحب ہتھوڑوی، جو فی الحال ساؤتھ افریقہ میں امامت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، کل صبح ہی ان کا میسیج آیا۔ ہمارے استاد محترم حضرت قاری حسین صاحب راندیری، بڑے غم کے ساتھ، اب ان کے نام کے آگے بھی مجھے رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، کل ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یعنی یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کی اور غم کی بات ہے، اس طرح سے کثرت سے ہمارے بزرگوں کا اس دنیا سے چلا جانا۔ اور قاری حسین صاحب زیادہ عمر نہیں تھی، چونکہ میں ان کا شاگرد ہوں، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہم لوگ ظہر کی نماز کے فوراً بعد میں بالکل مسجد سے متصل جو حوض ہے اس کے اوپر ایک صحن بنا ہوا تھا، بس وہیں پر ہم لوگ قرأت کی مشق حضرت کی سرپرستی میں کیا کرتے تھے۔ قاری صاحب ہمارے استاد محترم تھے، مسکراتا ہوا چہرہ، ان کے وہ تمام شاگرد، کسی نے کل صحیح لکھا کہ استاذ الاساتذہ، یعنی بالکل آج ان کے جو شاگرد ہیں وہ بعض مدرسوں کے محتمم بنے ہوئے ہیں، ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان اساتذہ کی محنتوں کا ہی ثمرہ ہے کہ قاری صاحب جو ہے وہ بڑے ہی خوش مزاج تھے، مسکراتا ہوا چہرہ، ہنستے ہوئے، لیکن مزاج کے سخت بھی تھے۔ اگر کسی کو سبق نہ یاد ہو، چونکہ وہ قرأت کی جو کتاب ہوتی تھی وہ زبانی سنا کرتے تھے، اس کے اندر کے جو قواعد ہوتے ہیں اگر وہ نہ یاد رہے یا کسی قسم کی غلطی ہو جاوے یا اس میں سہو ہو جاوے، بھول ہو جائے، تو آپ کی سختی بھی بہت زیادہ شدید ہوا کرتی تھی۔ لیکن انہی سختیوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ صحت کے ساتھ میں آج قرأت کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ غم جو ہے اساتذہ کے خروج کا، اساتذہ کے دنیا سے کوچ کر جانے کا، یہ بہت ہی شدید ہے۔ لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ جس چیز کا افسوس ہے وہ یہ کہ ہمارے اس زمانے کے جو نئے فارغین ہیں، نئے علماء ہیں، ان سے مجھے شکایت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اساتذہ کی سوانح، ان کے حالات زندگی، اس کو قلم بند نہیں کرتے۔ پہلے زمانے میں ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا، ایسے شاگرد اور ایسے استاد، آپس میں ایسا جوڑ، ایسی محبتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے کوچ کر گئے، ان کے شاگرد تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے چیف جسٹس تھے، لیکن چونکہ استاد کے شاگرد تھے۔ اب دیکھو اس زمانے کا چیف جسٹس کیسے ہوا کرتا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے لکھ دی۔
آج بھی وہ کتاب تقریباً بعض جگہوں پر 30 جلدوں میں ملتی ہے، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں 16-17 جلدوں کے اندر تفسیر مظہری عربی میں، اردو میں نہیں، اور پھر بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ یعنی کیا صلاحیتیں ہوں گی، سبحان اللہ! اور وہ بھی استاد کے نام پر، اس کو نام ہی دیا تفسیر مظہری، اپنے استاد حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اور سوانح لکھی اپنے استاد محترم کی۔ اور ہمارے مدرسوں میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ہم لوگوں کو فارسی دوم میں مالا بدہ من، وہ بھی حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی قلم بند کی ہوئی ہے، جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو اس زمانے میں ایسے شاگرد ہوا کرتے تھے، استاد کو دنیا سے جاتے وقت میں اس بات کا غم اور افسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ اس کے شاگرد پر اتنا کانفیڈنس ہوتا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ میرے مشن کو آگے بڑھائے گا، اور ماشاءاللہ شاگرد ویسا کرتے بھی تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے زمانے کی مثال حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کیا کیا، بیمار کمزور سے ایک ناتواں بچے تھے وہ، جس وقت میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی، ارے بولے بھائی یہ بچے کو پہلے گھر پہ بھیجو، اس کا علاج کرا کے لاؤ، یہ کمزور سا ناتواں بچہ ہے، مدرسے میں کیا رہیں گا اور کیا پڑھیں گا۔ لیکن ہمت اور استقلال تھا، ہمت کی، عزم کیا، ارادہ کیا، مدرسے میں ہی رہے، اپنے آپ کو وقف کر دیا استاد کے مشن کے لیے۔ اور آج ہماری نظروں نے دیکھا کہ استاد محترم کے جانے کے بعد بھی استاد کی جگہ کو خالی نہیں رہنے دیا، 50 سال تک استاد کی جگہ پہ بیٹھ کر استاد کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے، اور علم حدیث سے طلباء کی تشنگی کو بجھاتے رہے۔ یہ شاگرد ہوا کرتے تھے۔ مجھے افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ ماضی قریب میں جو بڑے بڑے ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین کے وصال ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کے زمانے کے بچے یا آج کے زمانے کے نئے فارغین یا طلباء، وہ اپنے اساتذہ کی سوانح بھی نہیں لکھتے۔ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کی صحبت میں ایک لمبا وقت گزارا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب قاری حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، میرا ان کا تعلق، ہم تو ان کے شاگرد رہے ہیں، لیکن تعلق صرف اتنا تھا، ہم لوگ پڑھنے تک ان کے پاس میں رہتے تھے، اس کے بعد اپنی کلاس میں چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن وہ طلباء، وہ لوگ، وہ شاگرد ان کے خاص، جنہیں خاص شاگرد کہا جاتا ہے، جو ان کی صحبت میں رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، یہ ان کا کام ہے کہ بھائی اب وہ ایک مضمون لکھے، مختصراً ان کے سوانح، ان کے حالات زندگی لکھے، ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی، ابتدائی تعلیم کہاں پر ہوئی، انہوں نے حفظ قرآن کہاں پر مکمل کیا، درس نظامی کی تکمیل کہاں پر ہوئی، پھر جامعہ حسینیہ میں کتنے سال تک وہ خدمت انجام دیتے رہے، اس کے بعد ان کا مشغلہ کیا رہا، یہ تمام تفاصیل اور ان کی خدمات کہ انہوں نے کیسی کیسی خدمات انجام دی، وہ امت کے سامنے آنا چاہیے۔ ورنہ ایسے ایسے قیمتی جوہر، ایسے ایسے علم کے سورج وہ غروب ہو رہے ہیں، اور دنیا لا علم ہے ان کی خدمات سے، پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو کون کہاں پر تھے اور کدھر ان کا انتقال ہوا۔ اب مجھے جو یادیں تھی، میں نے کہا کہ ہم لوگ ظہر کے بعد متصلاً فوراً مسجد سے لگ کر جو حوض ہے اس کے اوپر صحن میں ہمارا گھنٹہ تھا، ہم لوگ وہاں پہ پڑھا کرتے تھے۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے حضرت کا جو مزاج تھا، اتنی دیر میں جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوا کرتا تھا، یعنی آپ زبانی سنا کرتے تھے، قرأت کی مشق کرایا کرتے تھے، مزاج میں نرمی بھی تھی، اور سبق نہیں یاد ہونے پر سختی بھی کیا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ ہسمکھ تو اتنے تھے کہ وہ بہت ساری باتیں ہم لوگوں کو وہ بتایا کرتے تھے جسے آج کے زمانے میں کچھ لوگ جو بہت سارے اساتذہ جسے بتانا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنے طلباء کی ہر لائن سے رہبری کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں ہم کو یاد ہے، لیکن اور جو تفاصیل ہے وہ دوسروں کا کام ہے۔ اسی طرح سے مفتی عبد الرحمن صاحب جن کا ماہی میں وصال ہو گیا، اب یہ ان کے شاگردوں کا کام ہے، ان کے حالات زندگی کو قلم بند کرے،
ایسے شاگرد ہونا چاہیے. تو دنیا کے سامنے حالات آتے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، ہم لوگ جب جامعہ میں ہی پڑھتے تھے تو روزانہ عصر کے بعد میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاج پوری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں حیات تھے، اور حضرت کے گھر پہ ایک مختصر سی مجلس، یعنی حضرت تو اس وقت میں صاحب فراش تھے، اور بہت سارے بڑے بڑے علماء بازو میں کرسیوں پر بیٹھا کرتے تھے سامنے. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے اسی زمانے میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب، سید ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث فلاح دارین ترک سر کا وصال ہو چکا تھا، اور حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی کے قریب میں وصال ہوا تھا تھوڑا پہلے. چونکہ یہ دو حادثے میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا جو میری نظروں کے سامنے ہوئے تھے. اور مجھے اس وقت میں جب یہ حضرت کا وصال ہوا تو ان کے ایک شاگرد نے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے، انہوں نے ان کے حالات زندگی کو قلم بند کیا، اور فیض ابرار جو کتاب ہے اس کی پہلی جلد اس وقت میں آ گئی تھی. وہ روزانہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاج پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر ایک طالب علم یا ایک مولوی صاحب وہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، یعنی حضرت مفتی صاحب کو پڑھتے تھے، حضرت مفتی صاحب سنتے تھے، اور ہم لوگ بھی جو وہاں پہ شرکت کے لیے جاتے تھے وہ بھی سنا کرتے تھے ان کے حالات زندگی اور جو بیانات ہیں ان کے فیض ابرار میں. تو اتنا سکون ملتا تھا اور اچھا لگتا تھا کہ دیکھو اتنی بڑی علمی شخصیت کہ آج ہندوستان میں مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ میں انہوں نے خدمات انجام دیے، کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. انہوں نے اس زمانے میں فتاوی رحیمیہ کو مجتمع کیا، جس زمانے کے اندر ایسی کتابوں کو جمع کرنا یا مسائل کو جمع کرنا یا فتاوے کو جمع کرنا بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا، لیکن یہ بہت بڑی خدمت ہے ان کی. وہ اپنے زمانے کے علم کے سورج، وہ اس کتاب کو سنا کرتے تھے پورے دھیان سے، توجہ سے، اور کوئی مزاحیہ جملہ آتا تو اس پہ مسکراتے بھی تھے. تو کیسا ہے وہ شاگرد آج بھی ہم کو چاہیے جو اپنے اساتذہ کی خدمات کو قلم بند کر سکے. ابھی تھوڑے دن پہلے، میرے خیال سے 15 دن پہلے، ہمارے جالنا ضلع میں بھی ایک مفتی امین صاحب تھے، بروڑ پمپل گاؤں کے رحمۃ اللہ علیہ. ان کا بھی وصال ہو گیا اورنگ آباد کے اندر ایک ہاسپٹل میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب وہ بیچارے اپنے وقت کے بڑے عالم دین تھے، بڑے مفتی تھے، ان کی بڑی خدمات ہے اپنے علاقے میں. وہ علاقے میں انہوں نے دعوت و تبلیغ اور اس کے ساتھ مدرسہ اور مکتب تینوں لائن کی خدمت، کسی ایک لائن کو پکڑ کے اس میں غلو نہیں کیا کہ بس یہی لائن حق ہے. ماشاءاللہ وہ تینوں لائنوں کو سمیٹ کے لے کر چلے. جہاں ضرورت پڑی تبلیغ کے لائن سے قربانیاں دی، جہاں ضرورت پڑی مدرسے کو مستحکم کیا، جہاں دیہاتوں میں ضرورت پڑی وہاں پر انہوں نے مکتب کے نظام کو قائم کیا. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ آج ان کے وصال کو تقریباً 15 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ پڑھنے والے تھے، کہ بھائی ان کے حالات زندگی پر ایک مضمون لکھ سکے یا ان کی سوانح مختصر انداز میں، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے ان کی خدمات آ سکے کہ فراغت کے بعد انہوں نے کیسی محنتیں کی. اور ہمارے زمانے کے جو معاصرین ہیں وہ دو وجہوں سے اپنے معاصرین کے حالات زندگی کو قلم بند کرنا مناسب نہیں سمجھتے مجھے لگتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں تنگ نظری اور تنگ دلی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، دلوں میں کشادگی نہیں رہی کہ دوسرے کی خدمات کا اعتراف کرے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے کی کھل کر کبھی بھی تعریف نہیں کریں گا. ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ نقص ہی نکالیں گا. ایسے ہی ایک اہل علم وہ یہ نہیں چاہیں گا لوگ اس کی تعریف کرے، لوگ اس کی خدمات کو سراہے. تو دوسرا جب بولے تو وہ سننے کو تیار نہیں، تو خود لکھنے کے لیے کہاں سے تیار ہوں گا. تنگ نظری اور تنگی دلوں کے اندر کشادگی نہیں رہی، بڑھ کے اپنے دل کو ذرا بڑا کر کے دوسرے کی خدمات کا اعتراف کرنے کو ہم تیار نہیں. اگر ہم کچھ لکھیں گے، خدمات کا اعتراف کریں گے کیسا ہے تو دو لوگوں کو پتہ چلے گا. لیکن جو ساتھ والے معاصرین ہیں، ایک تو وہ اور دوسرے ان کے شاگرد، ان کو فرصت نہیں، وقت نہیں ہے.
تو میں یہی کہوں گا دلوں کو تھوڑا بڑا کرو. کنجسٹڈ مائنڈ, تنگ نظری, میں کیوں لکھوں, کائے کے لیے میں لوگوں کے سامنے ان کے حالات کو لے کر آؤں, اس طرح کی باتیں سوچنا یہ ایک تنگ دلی کی علامت ہے. دلوں میں کشادگی رہی نہیں. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائیں. اس لیے میں درخواست کروں گا کہ میرے محترم بزرگوں, یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, ان کے حالات ہمارے سامنے آنا چاہیے. جو بھی ہمارے بزرگ, جو بھی اللہ والے دنیا سے جا رہے ہیں, ہم کو پتہ نہیں ہے, انہوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا تھا دین کی محنتوں کے لیے, دین کی لائنوں کے لیے. لیکن چونکہ یہ بیچارے ایسے علاقوں میں تھے, ان کے پاس میڈیا نہیں تھا, ان کے پاس میں جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے ذرائع نہیں تھے, اخبارات میں نیوز اور فوٹو اور یہ تمام چیزوں کے ان کے پاس ذرائع نہیں تھے. یہ یکسوئی کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے, اس لیے یہ پیدا بھی ہوئے, خدماتیں بھی انجام دی اور قبروں میں چلے گئے, اور ہم لوگ جو ہے مجہول رہے ان کے حالات سے. ایسا مت کرو, بلکہ جو ان کے ساتھی ہے, جو طلبہ ہے, جو ان کے شاگرد ہے, ان سے میری درخواست ہے. مفتی امین صاحب ہے, جو ان کے ساتھی ہوں گے, جو ان کے شاگرد ہوں گے, ان کے بارے میں بھی مختصر لکھو تاکہ ہم کو پتہ چلے. اور دوسرے بھی جو اللہ والے جن کے وصال ابھی قریب میں ہوئے ہیں, اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بڑوں سے, اپنے بزرگوں سے, اور یہ تمام علماء جو دنیا سے داغ فراقت دے کر جا رہے ہیں, ان کے فیض سے مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.